السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں عمیر غازی آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دوستو سب سے پہلے تو میں ایک بات آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کو ایک نعمت کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ویسے تو اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ہر انسان پر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن مسلمانوں پر بالخصوص اللہ رب العزت کی ایک نعمت بہت ہی قیمتی ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی اور جس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں موجود ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ تو اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، کتنی نعمتوں کو شمار کرو، بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت کی ہیں، لیکن ایک نعمت اللہ رب العزت کے مسلمانوں پر ایسی ہے کہ وہ نعمت بہت ہی قدردانی والی ہے، اور وہ نعمت ایسی ہے جس کی ہم قدر نہیں کرتے، اور وہ نعمت ہے آدمی کا مسلمان ہونا۔ اللہ رب العزت نے جس آدمی کو اسلام کی دولت سے نوازا، ایمان کی دولت سے نوازا، حقیقتاً وہ آدمی اللہ رب العزت کی نظر میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور یہی سب سے بڑی نعمت مسلمان پر بتلائی جاتی ہے۔ آپ غیر مسلموں کو دیکھیے، ان کے کلچر کو دیکھیے، ان کے رہنے سہنے کو دیکھیے، ان کے معاشرے کو دیکھیے، کس طریقے سے وہ لوگ رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ ہم لوگ دیکھتے بھی ہیں روزانہ، اور ہم لوگ خبریں ہی پڑھتے رہتے ہیں کہ، اور میں آپ کو ایک خبر بتلاؤں، میں نے ابھی کچھ دن پہلے پڑھی تھی کہ ایک غیر مسلم لڑکے نے اپنی بہن سے شادی کر لی۔ بتائیے کتنے افسوس کی بات ہے، مطلب کہنے میں بھی شرم آتی ہے کہ کس طریقے سے ایسا ہو سکتا ہے۔ کیا بہن سے بھی شادی کی جا سکتی ہے؟ کون سا اسلام یا کون سا دھرم اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ جی ہاں، تو میں آپ کو آج یہ بتلاؤں گا کہ اسلام کے اندر کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ جو ہماری رشتہ داری لگتی ہے تو اس میں نکاح جائز نہیں ہے، شریعت میں نکاح جائز نہیں ہو سکتا۔ تو مطلب لوگوں کے ذہن میں مسکنسپشنس ہیں، کچھ ڈاؤٹس ہیں ان کے، کیا آیا نکاح ہو سکتا ہے، پھپھیری بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، یا چچیری بہن سے ہو سکتا ہے، یا اسی طریقے سے بہت ساری بہنیں کہ ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، تو ایسی کتنی عورتیں ہیں جن سے آدمی نکاح کر سکتا ہے؟ تو رشتہ داری میں تو 4 رشتہ داریاں ایسی ہیں جن سے نکاح ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، جن سے نکاح کرنا جائز ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے آتی ہے چچا زاد بہن، یعنی چچیری بہن سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھوپھی زاد بہن، یعنی پھپھیری بہن سے بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے خالہ زاد بہن، یعنی کہ خلیری بہن سے بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آتی ہے ماموں زاد بہن، یعنی اپنی ممیری بہن سے بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ تو یہ 4 رشتہ داریاں ایسی ہیں، لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ان سے نکاح نہیں کر سکتے، حالانکہ شریعت میں اجازت ہے ان سے نکاح کرنے کی۔ خلیری بہن، ممیری بہن، پھوپھیری بہن، چچیری بہن، ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اور پھر 5ویں نمبر پر وہ تو ہے اجنبی عورت، یعنی آپ جس سے نکاح کر سکتے ہیں، اور اجنبی عورت سے ہاتھ ملانا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ان 4 جو میں نے آپ کو بتلائی یہ بہنیں، خالہ زاد بہن، پھوپھی زاد بہن، یعنی ممیری، پھپھیری، چچیری، تہیری، تو یہ جو بہنیں ہیں ان سے بھی ہاتھ ملانا جائز نہیں، کیونکہ یہ بھی نامحرم ہے۔ جی ہاں، یہ بھی نامحرم ہے، اسی وجہ سے ان سے ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ان عورتوں کو نکاح کے بغیر چھونا، ان سے مصافحہ کرنا، گلے لگانا، یا اسی طریقے سے گرل فرینڈ سے مصافحہ کرنا، یہ سب چیزیں حرام ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اور جتنا آدمی بے حیائی سے بچتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل میں ایمان کا نور اتنا ہی زیادہ انڈیل دیتا ہے، اس کے دل میں ایمان کی روشنی اتنی ہی زیادہ دیتا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو نور آتا ہے چہرے پر، اور اسی طریقے سے دل کے اندر، دل جو نورانی جو ہوتا ہے، وہ بے حیائی کے کاموں سے بچنے کے بعد ہوتا ہے، بد نظری سے بچنے سے ہوتا ہے، اپنی شہوتوں کو غلط طریقے سے استعمال نہ کرنے سے ہوتا ہے۔ جائز طریقے سے استعمال کیجئے، اپنی بیوی ہے اس سے اپنی صحبت کیجئے، شہوت پوری کیجئے، بالکل جائز ہے۔ اسی طریقے سے باندھی ہے، بخیر باندھی کا تو دور نہیں ہے، لیکن بیویاں ہیں، بیوی سے نکاح، پھر اس کے بعد میں اس سے جائز طریقے سے شہوت، پھر اس میں ثواب بھی، اللہ رب العزت ثواب یا مرحمت فرماتا ہے، کتنی اچھی بات ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو یہ 4 عورتیں بتلائی ہیں، ان سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے ان سے نکاح جس طریقے سے کرنا جائز ہے، تو اس طریقے سے نہ ان سے مصافحہ کر سکتے نکاح سے پہلے، اور نہ ہی ان کے ساتھ گلے لگ سکتے ہیں، اور نہ ان سے ناجائز تعلقات بنا سکتے ہیں، اور نہ ہی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا چکر ان سے رکھ سکتے ہیں۔ گرل فرینڈ بنانا ہی خود ایک غلط طریقہ ہے، بالکل ناجائز طریقہ ہے، اس کو حرام ہے بالکل۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ محبت جو ہوتی ہے وہ نکاح کے بعد ہی ہوتی ہے، نکاح سے پہلے محبت کا کوئی ثبوت نہیں ہے شریعت میں اور حدیث میں، اسی محبت کا ثبوت ہے جو کہ نکاح کے بعد ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔